اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ اندر ویڈیو۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر آپ لوگ لازمی کریں۔ میں یوٹیوب پہ نیا ہوں تو بھائی کو سپورٹ بھی کریں ساتھ۔ تو آج کا ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس موضوع پہ میں، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے اور آپ کی سیرت ہی ہے اور آپ کی تعظیم ہی ہے جس کو لے کر ہم دنیا ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے۔ بات کرنے لگا ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بحیثیت انسان ایک غلطی کا پتلا، انسان سے غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، اور بہتر انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائے۔ تو بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور سب سے پہلے جب یہ کنٹروورسی آئی مفتی طارق مسعود کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ بلا وجہ اس پہ ویڈیو بنا ڈالوں یا ایویں بے تکا سا بولوں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ سب سے پہلے ریسرچ کی جائے اور آبزرو کیا جائے کہ دراصل معاملہ حقیقت میں ہے کیا۔ تو جب میں نے آبزرو کی اس میں مجھے پتہ چلا کہ مفتی طارق مسعود صاحب ابھی کینیڈا میں ان کا خطاب تھا، جس میں انہوں نے خطاب کے دوران جو ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی قرآن مجید کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں گرامر کی غلطی آئی ہے، جو کہ آئی تھنک سو ان کو نہیں تھا کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے رتی برابر بھی قرآن مجید میں شک کیا تو دار اسلام سے خارج ہے۔ تو مفتی طارق مسعود کو اس بارے میں بات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا، تو پھر اس کے متعلق بات کرتے تو بہتر تھا، بجائے اس کے کہ اب انہوں نے جو وہ الفاظ کہہ دیے ادا کر دیے ہوئے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ ہنگامہ بھی برپا ہوا ہے اور لوگوں نے اس پہ بہت زیادہ ایشو بھی بنایا ہے کہ، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی آیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ لفظ کیوں یوز کیا یا استعمال کیا اپنے بیان میں۔ تو اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ پہلے سوچتے تو پھر اس کے بارے میں بولتے۔ بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اپنی عوام سے معافی مانگتا ہوں اور اپنی جو میں نے لفظ یوز کیے ہیں ان کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں تھے کہنے چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی مزید کہا ہے کہ ان پہ ان کے علماء، ان کے جو ان سے مسلک کے تعلق رکھنے والے اکابرین ان کی طرف سے بھی تھا کہ یہ ویڈیو پیغام یا کسی بھی تھرو وہ اپنی جو ان سے اس غلطی کا ازالہ کریں یا معافی مانگے اور اپنے اس تحفظات کو دور کریں، جس وجہ سے انہوں نے پھر اس پہ 2 ویڈیوز بنائی ہیں اور اپنی معافی کا جو ان سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کرتا ہوں اور عوام سے بھی رجوع کرتا ہوں، کیونکہ عوام میں کافی غم و غصہ آیا تھا۔ سب مسلک کے لوگوں نے کہا تھا، اشرف آصف جلالی صاحب جو بریلوی مسلک کے ہیں، اور اس کے علاوہ انجینئر علی محمد مرزا اور کافی دوسرے علماء بھی نے اس پہ سوال یا کہا تھا کہ مولانا مفتی طارق مسعود کو یہ نہیں تھا کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب وحی آئی
تو جب کاتب وحی نے یہ لفظ لکھا، انہوں نے یہ جو ان سا لفظ جس پہ انہوں نے زیادہ کہا نصف اما پہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عربی میں یہ لفظ جو ان سا تنوین کے لیے یوز ہوتا ہے، تو جو کہ انہوں نے کہا کہ عربی کی روح سے اس چیز کو اس لفظ میں اما پہ جو ان سا یا لا پہ زیادہ زور دیا گیا وہ نہیں تھا دینا چاہیے، یہاں کاتب وحی سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس میں غلطی کا رتی برابر بھی شک نہیں ہے، تو ہم تک جیسے پہنچی ہے وہ ایک بہترین اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم تک پہنچی ہے، تو مفتی طارق مسعود کو چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں بات نہ کرتے، تو بہرحال انہوں نے کر لی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، جو ایک اچھا عمل ہے کہ انسان بجائے غلطی کرے کہ اس پہ اکڑ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور رجوع کر لے، جو ایک بہترین عمل ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ایک فار ایگزامپل اگر ان سے غلطی سرزد ہو گیا، ایسے کسی اور علماء سے یا کسی بھی بھائی سے یا کسی بھی ہم سے بحیثیت انسان، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جس سے بھی غلطی سرزد ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے الفاظ کو دھیان سے سوچ سمجھ کے یوز کرنا چاہیے، خاص طور پر اس معاملے میں، قرآن و سنت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اور اسلام کے معاملے میں۔ تو میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ یہی ہے کہ مفتی طارق مسعود سے چلے غلطی ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہے، اپنی عوام سے رجوع کیا، معافی مانگے، جو کہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس میں ایک یہ بھی سبق ہے کہ اگر کسی سے بحیثیت انسان غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کو اس کو معافی کے موقع دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ گستاخی کا ٹائٹل لگا دیں یا کچھ ایسا کہہ دیں، جبکہ انسان کا جو ان سا ظاہری عمل تھا یا اس کے کہنے کا وے ہے وہ یہ نہیں تھا، یا کسی بھی وے میں اس نے کہہ دیا ہے، کیونکہ انسان نے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اس نے کر دی ہوئی ہے یا کسی بھی انسان نے، تو اس کو ایک معافی کا موقع دینا چاہیے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا سوچ سمجھ کے بولے، اور جب اسے غلطی سرزد ہو جائے تو اس پہ اکڑا نہ رہے، اس پہ معافی مانگنی چاہیے، جو کہ بہتر عمل ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ میں۔